کبھی کبھی زندگی ہمیں کسی بہت بڑے درد سے نہیں گزارتی، بلکہ ان چھوٹے چھوٹے سوالوں سے توڑتی ہے جن کا ہمیں زندگی بھر جواب نہیں ملتا۔ یا اللہ وائی می، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ وائی ڈیڈ دے لیو؟ اور شاید سب سے دکھ بھرا سوال، اللہ آر یو لسننگ می؟ آپ سن رہے ہیں؟ ہمیں کبھی کبھی ایک پوائنٹ ایسا آتا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مزید سن ہی نہیں رہا، اللہ کو ہماری تکلیف کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ ایک پوائنٹ پہ ہم اتنا مایوس ہو جاتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا آج آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں۔ مے بی یو آر ویٹنگ فار اے جاب، مے بی سم ون walked away from your life without even saying a goodbye. Maybe you have been making same dua for months. Or maybe you have stopped making that dua completely. Not just because you stopped believing in Allah, but because you became tired of waiting. اور میں سچ کہوں آپ سے، یہ تھکن صرف جسم کی نہیں ہوتی، کبھی کبھی امید بھی تھک جاتی ہے۔ ہم سب یہ کہتے ہیں الحمدللہ آئی ایم فائن، الحمدللہ آئی ایم فائن، لیکن کتنی عجیب بات ہے نا، کبھی کبھی یہی 3 الفاظ سب سے بڑا جھوٹ ہوتے ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں الحمدللہ آئی ایم فائن، اور ہم صرف اس لیے ہنس رہے ہوتے ہیں تاکہ کوئی ہماری آنکھوں میں چھپا ہوا درد نہ دیکھ لے۔ ہم لوگوں کے میسیجز کا رپلائی دے رہے ہوتے ہیں، ہم سب کو بتا رہے ہوتے ہیں آئی ایم فائن، بٹ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنا کنیکشن ہے نا وہ پوسٹ پون کر دیتے ہیں، اور پھر وہ راتیں آتی ہیں جس کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں پتا ہوتا۔ Nights where your pillow know more about your tears than anyone else. وہ رات جب آپ پرانی چیٹس کھول کر صرف اتنا سوچتے ہیں، کیا واقعی مجھ میں کوئی کمی تھی؟ یا واقعی میں کیا اتنی بری تھی کہ کوئی میری لائف میں سٹے نہیں کر سکا؟ اور پھر آہستہ آہستہ ہم اپنی ویلیو کو لوگوں کے ڈیسیجن کے ساتھ میجر کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ But can I tell you something? Not like as advice, not like as thought. ہو سکتا ہے جس چیپٹر کو آپ اپنی کہانی کا اینڈ سمجھ رہے ہوتے ہیں، اللہ کے نزدیک وہ صرف ایک پیج ہو، کیونکہ ہم تو اپنی زندگی کو پیج بائی پیج دیکھتے ہیں نا، مطلب جس پیج پہ ہم ہیں، جس سچویشن میں ہم ہیں، ہم سمجھتے صرف یہی چیز ہے، ٹھیک ہے؟ ہم تو زندگی کو صرف پیج بائی پیج دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ پوری کتاب کو ایک ساتھ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جس نے وہ کتاب لکھی ہے اس کو پتہ آگے جا کے کیا ہونا ہے، لیکن جو کتاب پڑھ رہا ہے وہ جس صفحے پہ ہے وہ صرف اسی صفحے کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کو نہیں پتا آگے جا کے کیا ہونا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو ہماری زندگی کا آتھر ہے اس کو تو سب پتہ ہے نا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ایک بند دروازہ دیکھ کر ٹوٹ جاتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ اس بند دروازے کے پیچھے چھپی ہوئی تکلیف کو بھی دیکھتا ہے۔ اللہ کا پلان صرف آج کے لیے نہیں ہوتا۔ He is writing a story that will still make sense years from now. اور اس لیے قرآن ہمیں اتنا سکون دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک سورۃ البقرہ میں فرماتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو لیکن اسی میں تمہارے لیے بہتری ہو، اور ہو سکتا ہے جس چیز کو تم پسند کرو وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو، شر کا باعث ہو۔ اللہ بہتر جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ اس آیت کو صرف پڑھیے مت، فیل کیجئے۔ کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ جس چیز کے لیے آپ روتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں، آپ روئے تھے جس چیز کے لیے، اسی چیز کے نہ ملنے پر آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ کتنے لوگوں کے چلے جانے نے آپ کو اللہ کے اتنا زیادہ قریب کر دیا، اور کتنے ہی بند دروازوں نے آپ کو اس جگہ پر پہنچایا جہاں آپ کو ویسے سکون ملا جس کی آپ نے کبھی امید بھی نہیں کی تھی۔ Maybe Allah isn't making you wait because He forget you. Maybe He is preparing you because blessing don't only need the right time, they also need the right person. اللہ تعالیٰ پہلے انسان کو تیار کرتا ہے، پھر اس کی دعا کو حقیقت بناتا ہے۔ تو اگر آج آپ تھک گئے ہیں، آپ کو لگتا ہے دعاؤں کا کوئی جواب نہیں آتا، دعاؤں کا کوئی اثر نہیں ہوتا، پلیز ڈونٹ کلوز دا ڈور دیٹ اللہ نیور کلوزڈ۔ لوگ کبھی کبھی ہمیں چھوڑ دیتے ہیں، اپرچونیٹیز بھی چلی جاتی ہیں، پلانز بھی خراب ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں کو چھوڑ کر نہیں جاتا۔ ون ڈے یو ول لک بیک ایٹ دس چیپٹر، پھر مسکراتے ہوئے صرف اتنا کہیں گے، یا اللہ اس وقت مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا لیکن آج سمجھ آ گیا۔ You were never late. You were always writing something more beautiful that I could even imagine. اچھا، ہمارے دل میں نا کبھی کبھی یہ بہت زیادہ سوال آتا ہے